نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحینا به الارض بعد موتها کذالک النشور۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ہانک کر لے جاتے ہیں شہر مردہ کی طرف، اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اسی طرح دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمہ چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو انہیں شدید عذاب ہوگا، اور انہی کا مکر ہے جو ملیا میٹ ہو جائے گا۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے، اور نہیں کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا اور نہیں وہ جنتی مگر اس کے علم سے، اور نہیں عمر پانے والا کوئی شخص عمر پاتا اور نہیں اس کی عمر میں کوئی کمی ہوتی مگر ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک اللہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناه الى بلد میت۔ اللہ ہی وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ہانک کر ایک شہر مردہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، آپ دیکھیں کہ بادل اللہ کی قدرت کے ڈرون ہیں جو چل رہے ہیں، جس میں نہ ڈرائیور ہے نہ فیول پڑتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اور قدرت سے یہ چل رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم وہاں پر لے جاتے ہیں جہاں پر کوئی خشک علاقہ ہو، یعنی کوئی ایسا علاقہ زمین کا جو خشک ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب زمین پر بارش برساتا ہے اور پانی آتا ہے فَأَحْيِينَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو اس کے مرنے کے بعد کا مطلب ہے کہ زمین جب خشک ہو گئی تو اس کو دوبارہ ہم کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تمہارا جی اٹھنا ہوگا، یعنی جس طرح زمین آپ دیکھیں کہ زمین پر ہریالی تھی، فصلیں تھیں، سرسبز و شاداب تھیں، پھر ایک دن آیا کہ وہ سوکھ گئی، ختم ہو گئی، لیکن دوبارہ جب اس کو پانی ملا تو دوبارہ سے زندہ ہو گئی، سرسبز ہو گئی۔ اسی طرح سے زمین کے اوپر انسانوں کی ہریالی ہے، لیکن ایک دن آئے گا انسان مر جائیں گے، قبروں میں دفن ہو جائیں گے، تو قبروں میں دفن ہو گئے، یہ ایک بیج کی طرح ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ حکم کریں گے تو دوبارہ اسی طرح جس طرح بیج اگتا ہے انسان بھی اگائیں گے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے زلزلے آئیں گے، ان زلزلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے، اور وہ جو بارش ہوگی وہ عام پانی کی نہیں ہوگی بلکہ گاڑھا پانی ہوگا۔ جیسے ہی بارش برسے گی تو انسان بھی ایسے ہی، جتنے مردے ہیں وہ ایسے ہی اگ آئیں گے قبروں سے، زمین سے، جیسے کہ نباتات اگاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، پھر جو ہے روحیں جسموں سے مل جائیں گی۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اب اس وقت جو مکے کے سردار تھے وہ یہ سوچ رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہم اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہماری سرداری کا کیا ہوگا، ہماری عزت کا کیا ہوگا، لوگ ہمیں پوچھیں گے نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے، حقیقی عزت چاہیے، تو پھر طریقہ میں بتاتا ہوں۔ کیا ہے طریقہ؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف پاکیزہ کلمہ چڑھتا ہے۔ پاکیزہ کلمہ مطلب کلمہ طیب ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ایمان والی باتیں ہیں، جتنا بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ یعنی جتنی بھی ایمان والی باتیں ہیں وہ سب اوپر چڑھتی ہیں، مطلب اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہیں۔
اور والعمل الصالح یرفع، اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، یعنی جتنا پاکیزہ کلمات ہیں ان کو بھی مکمل قبولیت تب ملتی ہے جب تم نیک عمل کرو۔ یعنی کوئی شخص اگر صرف کلمہ پڑھے زبان سے تو یہ کلمہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور وہ شخص جو کلمہ پڑھے زبان سے اور دل سے تو یہ کلمہ اس کو کچھ فائدہ دے گا۔ کچھ فائدہ یہ کہ اس کو ہمیشہ کے عذاب سے بچائے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں بھی جائے گا، مگر مکمل فائدہ یہ کلمہ یہ ایمان تب دے گا جب اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے گا۔ تو اب عزت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوا؟ عزت کا طریقہ یہ ہے کہ عزت ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ اب عزت حاصل کرنے کے لیے ایمان کا اظہار بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نیک اعمال بھی کر کے دکھانے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی دائمی عزت دیں گے کہ اس دنیا میں بھی عزت ہوگی اور قیامت کے دن اور پھر جنت میں بھی اس کی عزت ہوگی۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، ان کا مکر ہی وہ ہے جو تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ یعنی کئی لوگ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھو، بلکہ تمہیں تو سخت عذاب ہونے والا ہے، اور جو تمہاری تدبیریں تمہیں فائدہ نہیں دینے والی بلکہ یہ تدبیریں تو ختم ہونے والی ہے، کیونکہ بالآخر جو جیت ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور جو کوئی مادہ اس کے پیٹ میں آتا ہے اور جو کوئی وہ جنتی ہے وہ اللہ کے علم سے۔ یعنی دنیا کے اندر کتنی عورتیں ہیں اور کتنی پھر مادائیں ہیں وہ حاملہ ہوتی ہیں، پھر جو کچھ جنتی ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اللہ کا علم دیکھو کتنا بڑا ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير، اور کوئی عمر پانے والا شخص جو کوئی عمر پاتا ہے اور جو کوئی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے وہ سب پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان ہے۔ یعنی ایک شخص کی اگر عمر 80 سال ہے تو اب دنیا میں طوفان آئے، بھوک آئے، بمباری ہو، زلزلے ہو، لیکن اللہ کے لیے آسان ہے کہ اس کو 80 سال تک پہنچا کر رہے گا۔ اور اگر اللہ نے کسی کی عمر 2 سال لکھی ہے، 3 سال لکھی ہے، اب اس کے ماں باپ کتنے ہی امیر ہوں، ڈاکٹروں سے روابط ہوں، لیکن وہ اس کی عمر کو بڑھا نہیں سکتے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے لیے یہ بھی آسان ہے کہ کوئی کتنا بھی امیر ہو، بادشاہ ہو، پیسے والا ہو، ڈاکٹروں سے روابط ہو، لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے جو اس کی عمر لکھی ہے اس سے ہر روز اللہ ایک دن کم کر رہا ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔